اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 325 پارٹ 325 قرآن پاک سورہ نمبر 26 26ویں سورہ الشعراء کی آیات 176 سے لے کر 191 تک 176 to 191 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تشریح، تفسیر، اس کے اوپر رن کمنٹری کریں گے شروع کرتے ہیں پچھلی قسط کے آخر میں آپ کو یاد ہے پچھلی قسط میں ہم نے لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ان کی قوم کے ساتھ جو انہوں نے ان کو خبردار کیا تھا کہ ان کے جو کام ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بات تھی، اور آخر میں پھر کس طرح ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی گئی اور وہ ان کو ختم کر دیا گیا تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے جو مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پہلے پیغمبروں کے ان کو جو واقعات ہیں وہ سنا رہے ہیں کہ ان کی قوموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا جب انہوں نے دعوت کو، ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں اب آگے لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ یہاں سے ان کا جو واقعہ ہے ان کی جو قوم ہے اس کے ساتھ جو پیش آیا اس کے بارے میں یہاں سے وہ شروع ہوا تو شروع کرتے ہیں تو آیت نمبر 176 کو ہم عربی میں پڑھیں گے تلاوت کریں گے، پھر ترجمہ، تفسیر، تشریح، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کو ہم اپنا صرف ترجمہ اور تفسیر اور تشریح اور رننگ کمنٹری تک کریں گے، ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اگلی آیت پڑھ دیتے ہیں، اذ قال لہم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ ٹھیک ہے پوری پڑھ دی ہم نے آگے تک۔ تو اب یہ آیت نمبر 176 کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ آگے آپ کو بتاتے ہیں تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعات سنا رہے ہیں پہلے رسولوں کے کہ جو اب بات جن سے ہو رہی ہے، مخاطبین اب کون ہے قریش مکہ ہیں، تو نبی پاک کے تھرو ان کو سمجھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ پرانے جو پہلے جو جو واقعات ہیں ان کے تھرو کہ ان سے وہ سبق حاصل کر لیں تو اب یہاں پہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ترجمہ اس کا اسی طرح بن والوں نے بھی رسول کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر جگہ پچھلے سارے قصوں میں جب ذکر آ رہا ہے واقعات میں تو خالی رسول نہیں، حالانکہ انہوں نے جھٹلایا تو ایک ہی رسول کو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جو اس طرح کے جو واقعات پیچھے ان کو سناتے وقت رسولوں کو کہتے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس کی وجہ بتا دی تھی کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانے کے مطابق مترادف ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کا بھی یہاں پہ جب بیان کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ جھٹلایا تو انہوں نے ان کو ہی تھا جو ان کی طرف آئے تھے لیکن وہ کیونکہ بات سیم ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی بلاغت ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان کسی ایک رسول کا بھی اگر انکار کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، تو سیم ہی بات ہے جیسے اس نے نبی پاک کو بھی جھٹلا دیا۔ تو کوئی آج کے دور میں اگر کہے کہ وہاں باقی ٹھیک ہے لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو سمجھ لیں اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے کہ جس طرح وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتا وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے کسی ایک کو بھی جھٹلانے سے۔ تو اب شروع کرتے ہیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ بن والوں سے کیا مراد ہے؟ آگے جب ذکر آ گیا نا کہ جب اگلا بھی میں پڑھ دوں تو آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو مطلب شعیب علیہ السلام ان کی طرف آئے، انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تو اس وقت یہ جو لوگ تھے بن والے، ٹھیک ہے ان کا بتاتا ہوں، بن والے جو تھے انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو ان کا جھٹلانا ایسی ہے جیسے سب رسولوں کو جھٹلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے اب یہ بن والوں سے کیا مراد ہے دیکھتے ہیں پچھلی صورتوں میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ شعیب علیہ السلام جو تھے مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے
ٹھیک ہے جی، وہ مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے جی۔ یہ جو بستی تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے، مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیچھے جب ذکر بھی لگایا تھا تو وہاں میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے کیا تھا، اب تھوڑا سا کم رکھوں گا۔ تو یہ جو تھے جو صاحبزادے ان کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی ان کا نام کتورہ تھا، دو نقطوں والا کاف اور توئیں اور واو اور رے را اور الف ہے جی۔ کتورہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے جو یہ مدیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے یہ جو جگہ تھی جہاں پہ جس جگہ پہ یہ جو بستی تھی، اس بستی کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا۔ بن سے مراد جنگل کہیں اس کو، سوکھی جھاڑیاں کا ایک بہت بڑا ایریا تھا جناب۔ تو مطلب جھاڑیاں تھی، خشک جگہ تھی، بیابان، وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، جنگل فارسٹ اس طرح کی بات کر لیں، جو خشک ٹائپ والا جو ہوتا ہے نا جی، تو ادھر مطلب وہ، تو اس کی وجہ سے کیونکہ وہ قریب ہی تھا تو اس کا نام یہی پڑ گیا تھا جی۔ لوگ جب ذکر کرتے تھے نا اس بستی کا تو اس کا نام لینے کے بجائے وہ پتہ نہیں اس کا کیا تھا، وہ مدین ہی ہے نا، سوری ہاں مدین تھا اس کا، مدین یا مدیان تھا اس کا بستی کا نام۔ تو لیکن لوگ مدین یا مدیان کہنے کے بجائے وہ کہہ دیتے یا وہ بن والی بستی، کہ وہ والی بستی جس کے ساتھ ہی بہت قریبی ایک بہت بڑا بن ہے، یعنی ایک بہت بڑا جنگل ٹائپ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جنگل اس طرح کا جو خشک ٹائپ جنگل ہوتا ہے شاید اس طرح کا تھا، ٹھیک ہے جی، جھاڑی قسم کا، جھاڑیاں وغیرہ تھی وہاں، مطلب اس طرح نہیں کہ جنگل کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا، ایک تو درختوں والے جنگل ٹائپ بھی ہوتے ہیں، یہ جھاڑیوں ٹائپ والا جو جنگل تھا جی۔ تو عربی میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے جی، یہ جو جس کو ہم اردو میں بن کہتے ہیں یا جنگل کہتے ہیں یا جھاڑیوں والا جنگل کہتے ہیں، اس کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصحاب الایکا، ٹھیک ہے جی۔ ایکا جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑی۔ تو وہ جھاڑیاں تھیں وہاں پہ بہت زیادہ نا، بڑے جگہ پہ، ایک وہ اپنا بہت بڑے علاقے پہ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اس بستی کی بات کر رہے ہیں نا جہاں پہ ادھر مطلب جس کے قریب جنگل ہے، تو اس کو وہ کہہ دیتے تھے وہ جھاڑیوں والی بستی کہ جس کے ساتھ وہ جھاڑیاں ہیں یا جنگل ہے، ٹھیک ہے، یا بن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایکا کا وہ ڈائریکٹ معنی بھی کر دے بن۔ بن جب لفظ ذرا مشکل ہے، میں کہا ہر بندے کو بن کا معنی نہیں پتہ ہوتا، میں نے خود بھی ڈکشنری میں چیک کیا تو وہ یہاں پہ یہی تھا، اردو کی ڈکشنری، کہ بن اردو کا لفظ ہے، ایکا عربی کا ہے۔ اس طرح کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح میں جب پاکستان میں تھا تو ہمارے جدھر میں جاتا تھا تو رستے میں ایک ویگن والوں کا سٹاپ آتا تھا، تو اس کا نام تھا جی دودھ پتی سٹاپ، دودھ پتی تو دودھ پتی کیا، وہاں پہ چھوٹے سی وہ کھوکا کوئی اس طرح ہوٹل نہیں ہوتے جو بنائے ہوتے لوگوں نے ٹیمپریری ٹائپ سے، تو وہاں پہ وہ دودھ پتی بکتی تھی تو وہ مشہور تھی، تو وہاں پہ انہوں نے سٹاپ بنا دیا، وہاں سے لوگ بیٹھتے تھے یا اترتے تھے، وہ جس طرح کا سٹاپ تھا تو اس کا نام ہی پھر دودھ پتی پڑ گیا، تو اس طرح وہ مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ علاقہ تو دودھ پتی نہیں ہے نا، وہاں پہ ایک جگہ ہے تو اس کے نام کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ بستی جو قریب بن تھا، جو جنگل تھا جھاڑیوں والا، اس کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ ایکا والی بستی یا ایکا والے لوگ، ٹھیک ہے جی، اس جگہ کے لوگ۔ تو اب ترجمہ کلیئر ہو گیا جی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی اس بستی والوں نے یا مدین والوں نے، جو وہ بستی جو بن کے قریب تھی، کیونکہ وہ عرف عام میں تھی تو لوگوں کو سمجھ آسانی ہو جائے گی جی، وہاں مشہور یہی تھا۔ تو ان جو لوگ تھے وہاں کے اس بستی کے رہنے والے، انہوں نے کیا کیا جی، شعیب علیہ السلام کو جب انہوں نے ان کو کہا جی، جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، وہی بات جو پچھلے سارے پیغمبروں کے بارے میں جو ابھی اس قصے میں بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہی کہ بھئی تم ڈرتے نہیں ہو، تم کس طرح کے لوگ ہو۔ پھر آگے وہی انہوں نے بتایا جی، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوں، میرے پاس ایک امانت ہے اللہ کی جو میں لے کے آیا ہوں دعوت آپ کو دینے کے لیے، اور موت کیونکہ میں امین ہوں تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ وہ دعوت آپ کو پہنچاؤں گا۔ تو پھر آپ لوگ کیا کرو، تو انہوں نے کہا اس لیے تم لوگ ایکا والے مدین کی بستی والو ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو انہوں نے کہا جی پھر اس سے ڈرو اور میری بات مانو، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی تو پھر تم میری بات مان لو، کیونکہ میں آپ کو جو امانت پہنچا رہا ہوں وہ بالکل صحیح طریقے سے پہنچا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، وہی جو پہلے بھی دیا۔ اور پھر ساتھ وہی والی بات جو دوسرے پیغمبروں نے کہی تھی وہ بھی انہوں نے فرما دی، کیونکہ سارے رسولوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ایک ہی دعوت لے کر آتے ہیں، ایک ہی بات آپ کو سمجھاتے ہیں، وہی انذار و بشارت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اگلی بات بھی انہوں نے وہی کہی جو سارے کہتے ہیں جی، کیا کہا انہوں نے جی، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات نہ مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تو وہی والا جو پہلے میں بیان کروں کہ جی میں کوئی آپ سے پیسہ دلا، کوئی عہدے چیز یا اس طرح کی کوئی چیز کہ مجھے بڑا بنا لو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آگے فرمایا میرا صلہ
تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے کہ بھئی میرے کو تو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو مجھے میرا اللہ ہی اس کا جو صلہ اگر دینا ہے تو وہ اللہ دے گا، اور اللہ کے صلہ کے علاوہ مطلب مجھے کوئی اور صلہ چاہیے بھی نہیں۔ تم مجھے کیا دے دو گے؟ مجھے تو جو خالق کائنات ہے اس سے کوئی ملنا ہے، تم اس کے مقابلے میں کیا دے دو گے؟ تو میں تم سے نہ مانگتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات انہوں نے کی، کلیئر ہوگی جی۔ اب چلتے ہیں جی، اب ان کی وہ کیا تھی کہ وہ ان میں پرابلم کیا تھی۔ جس طرح ہم ہر قوم میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، جس طرح لوط علیہ السلام کا بتا دیا کہ وہ جو ایک اپنا غیر فطری فیل تھا، ان کا پرابلم تھا، کسی کا کیا پرابلم ہوتا ہے، کسی کو شرک کرنے کا پرابلم تھا، کسی کا اور کچھ۔ تو اب ان کا کیا مسئلہ جی، ان کو کن چیز سے وہ روک رہے ہیں جی؟ ایک تو وہی ہے کہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوتے ہیں نا، اللہ کی توحید پہ آپ یقین نہ کریں تو خرابیاں تب ہی آتے ہیں۔ تو وہ تو دعوت تو ہر وقت ہوتی ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ غلط کام نہ کرو بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں جی یہاں سے وہ انہوں نے پھر ان کو کیا کہا جی۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ جی کہ جی جی ترجمہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیا سمجھاتا ہوں جی؟ اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ یہ بریکٹ میں یاد رکھیں کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے ان کو سمجھایا، فرمایا جی پیمانہ پورا کرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ پیمانہ ناپ تول کی جو چیز ہوتی ہے کہ آپ ناپ تول کے چیز دیتے ہیں، یا پیمانہ اس میں بھی آپ ناپ کے جس طرح کپڑا دیتے ہیں، تول کے جس طرح دیتے ہیں، یا ایون آپ گن کے بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ مطلب آپ نے 1 درجن کیلے دینے ہیں تو آپ نے درجن کے بجائے 11 دے دیے تو یہ بھی اسی میں آ جائے گا ناپ تول میں، ٹھیک ہے جی۔ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ تو نقصان دینے والے میں آ جائے گا نا، جب اگلے نے درجن کیلے لیے ہیں تو اس میں سے یہاں سے درجن دے دو، تو آپ نے 11 نکال کے بیگ میں ڈال کے دے دیے تو وہ نقصان ہو گیا۔ تول کی چیز 1 کلو مانگی آپ نے، 2 چٹانگ کم دے دی، وہ ہو گیا جناب۔ کپڑا اس نے 2 میٹر مانگا، آپ نے 1.9 میٹر دے دیا، ذرا سا مار لیا تو وہ سیم ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پیمانہ پورا کرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ اچھا، اس کے اندر وہ ایک اور بات بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ صرف آپ کہیں گے جی تول کے دینے میں تو تول کے تو پورا دیا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے اندر چیزوں کے اندر ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ آلو بیچ رہے ہیں، دال بیچ رہے ہیں، تو اس نے کہا جی 5 کلو دال دے دو، تو اب آپ نے 5 کلو دال بالکل صحیح تول کے دی، تو آپ نے کہا جی پیمانہ تو میں نے پورا کر دیا نا۔ اب 5 کلو دال میں آپ نے آپ کے مطابق 1.5 پاؤ آپ نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ریت یا چیزیں مکس کی ہوئی ہیں، وہ آپ نے خود ڈالی ہوئی ہیں جو، ٹھیک ہے جی، کوئی نیچرل آئی ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے خود ڈال کے نا اس کا وزن بڑھایا ہوا ہے، تو اب وہ سیم ہی آ جائے گی۔ ایک تو اس فراڈ میں بھی آ جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہاں تو یہاں پہ تو وہ نہیں لکھا ہوا فراڈ کا، وہاں تو صرف یہی لکھا ہوا جی کہ پورا تول کے دو، تو میں نے پورا تول کے دیا، تو آپ نے پورا نہیں دیا نا، اس کے اندر جو فراڈ کر کے آپ نے وہ 1.5 پاؤ جو کنکر ڈالے تھے تو وہ اس کی وجہ سے اتنا وزن کم ہو گیا نا دال کا، تو وہ پیمانہ اس طرح بھی آپ نے پورا نہیں کیا۔ اور اگلی بات میں بھی وہ بات کور ہو جاتی ہے، اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، ٹھیک ہے نا، پیمانہ پورا کرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، تو یہ نقصان دینے والے میں بھی بات آپ کی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے اس کو نقصان دیا نا کہ بیچ میں 1.5 پاؤ آپ نے وہ ڈال دیے تھے، تو اگر آپ تولنے میں نہیں آتے تو تب بھی نقصان دینے والے میں آ جائیں گے۔ اور میرے حساب سے تو آپ تولنے میں بھی آ جاتے ہیں کہ تو اپنے پتھر ڈالے تو اس کا تول میں فرق پڑ گیا نا، کہ آپ نے جو 5 کلو سے کم دال تھی آپ نے اس کو پتھر ڈال کے 5 کیا ہوا ہے، تو وہ تو پھر دال تھی نہیں نا، وہ دال کا سودا ہوا ہے، تو دال کے اندر جو آپ نے خود ڈالے ہوئے ہیں وہ تو نہیں ہوتی، ایک آدھ دکا ہوتی ہیں جنگلیاں جو نیچرل ہوتی ہیں ویسے ہی آ رہی ہیں، آپ نے کوئی اس میں سے استادی نہیں کی، آپ نے ہیرا پھیری نہیں کی۔ تو نقصان دینے میں نہ بنو میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ گاڑی ہے آپ نے بیچی ہے تو اس کو بچایا جی میں نے اس کو تو چلائی ہے جی 30,000 میل چلائی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے آپ نے 60,000 میل چلائی تھی، وہ مائلیج آگے پیچھے کر لی تھی، تو یہ نقصان دینے والے میں ہر قسم کا فراڈ آ جائے گا۔ تو اب ضروری نہیں کہ آپ کہیں جی بس یہاں پہ تو پیمانہ لکھا ہوا تو پیمانہ میں نے پورا کر لیا تو باقی جو نہیں ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، کوئی ہیرا پھیری جو آپ کریں گے نا وہ ساری اس میں آ رہی ہیں، تو ان کے چکروں میں نہ پڑیں کہ یہاں لفظ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی، شعیب علیہ السلام نے کہا جی پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اب یہ جو یہاں تک بات ہے اس کے اندر ہر ہیرا پھیری کور ہو رہی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو لیتے ہیں جی کہ اس کا ٹوٹل تعلق جو ہے تولنے میں کوئی خرابی نہ کر دیں، کیونکہ آگے نا پیمانہ برا بھرو سیدھی ترازی سے تولو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، تو ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ گھٹانے سے بھی وہی ہے تولنے والی بات ہے، سیدھی ترازو سے بھی تولنے والی بات ہے، پیمانہ بھی ترازو ہی ہوتا ہے جی، ایک طرح سے ناپنے کی تولنے کی چیز وہی ہوتی ہے نا، اس کو بھی پیمانہ کہتے ہیں نا۔
تو آپ یہ والا سارے تو کر کے نہ کہتے ہیں، جس طرح تولنے کی بات ہے، مطلب باقی فراڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں اب جائز ہیں، ہیرا پھیریاں، چکر بازیاں جو بھی، چاہے وہ تولنے میں ہوں، چاہے ناپنے میں ہوں، چاہے آپ نے فراڈ کیے، وہ ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک اور لفظ یہ ہے، اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ تو کسی بھی طریقہ آپ نے کوئی بھی فارمولہ یوز کیا، ناپنے تولنے والا، جھوٹ بول کے بیچنے والا، اس کے نقص نہ بتانے والا، اس کے اندر اس کی کوالٹی اور بتا کے دوسری کوالٹی دینے والا، ٹھیک ہے جی، گاڑی کا آپ نے کچھ بتایا جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا گیئر باکس گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، خراب ہے وہ، تو وہ آپ نے دیا، تو آپ کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں جی میں تولنے والے میں تو نہیں آیا نا، یہاں تولنے نہیں، ساتھ لکھا ہوا نا، اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، تو آپ نے نقصان تو دیا۔ جو مرضی کر لیں، ہر ہیرا پھیری اس میں کور ہو رہی ہے، یہ جو آیتیں میں قرآن سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا ان کو، شعیب علیہ السلام نے، پیمانہ پورا کرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ یہ نقصان دینے والے اگر اکیلا یہی لفظ ہوتا نا تو یہ پیمانہ، سیدھی، ترازو اور یہ سارا اس میں کور ہو جاتا تھا، لیکن یہ علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیا گیا کہ تاکہ اس وقت زیادہ چیزیں اس طرح ہوتی تھیں نا، گاڑیاں واڑیاں تو نہیں نا کہ وہ انجن غلط بھیج دے گا آپ کو، اس وقت کچھ معاملات تھوڑے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی زیادہ، تو وہ ہوگی۔ تو اب آج کے زمانے کے لیے اس کو لاگو کرنے کے لیے اس کے اندر یہ جو فکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کن چکروں میں ہیں ہم لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے لوگ، تو اسی لیے یہ فکر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی رکھ دیا تھا کہ کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ تو تولنے والے میں آپ نہ پڑے رہنا کہ جی صرف جو پیاز غلط تول کے دیتے ہیں وہی غلط ہیں، نہیں، جو گاڑی غلط بیچتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، جو کپڑا غلط بیچتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو گننے میں کمی کرتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ جدھر مرضی سے آپ نے نقصان دے دیا کسی کو، وہ سارے اس میں کور ہو جائیں گے جی۔ تو گٹا کر نہ دو جی، تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی اس وقت کیا تھی، کہ یہ گھٹانے کا چکر اس وقت کیوں خاص طور پہ یہاں پہ ذکر ہوا جی، کہ زیادہ باتیں اس کی کیوں کی گئی۔ اس زمانے میں دو بڑی تجارتی شاہراہیں تھیں جی، جو اس علاقے سے، یہ جو مدین کی بستی تھی، یہ جو بستی، اس کو ایکا کا نام دیا گیا ہے، اس کو قریب سے گزرتی تھی۔ اس وجہ سے یہ جو لوگ تھے، مدین کے لوگ تھے، وہاں پہ تجارت جو تھی اس کا مطلب بہت زیادہ کام تھا، کیونکہ تجارت شاہراہیں گزرتی ہیں نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں کا آنا جانا وہاں سے ہوتا ہے، تو پھر راستے میں ہر چیز ہوتا ہے نا، کھانا پینا، بائے کرنا، لینا دینا، یہ بہت ہوتا ہے، تو ایک وہ اڈا سا بن جاتا ہے اس قسم کے کام کا۔ تو چنانچہ جو ان کے اندر جو ان کا جو فساد، جو ان کا جو نا اندر کا جو وہاں پہ سامنے آیا، وہ اس میں آیا کہ وہاں پہ کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مسافر، تو ناپ تول میں خیانت اور اشیاء میں ملاوٹ کی صورت میں سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس بات کی علامت بھی ہے جی کہ پوری قوم کے اندر جو ایک عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے نا جی، وہ انہوں نے کہا چھوڑو، پیسے بنانے ہیں، مطلب ایمان ان کا پیسہ بن گیا تھا، اور یہی بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ، ایمان تو اللہ پہ لانا ہے، پیسے پہ تو نہیں لانا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ تو سب کی ہے نا، ایمان کی دعوت ہے، تو ایمان کی دعوت کا ظہور کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی ایمان کی دعوت ہے نا، کہ اگر اللہ پہ آپ کو پورا ایمان صحیح لائے ہوئے ہیں تو پھر آپ یہ کام کریں گے، پھر نہیں کریں گے، تو اب اس کے ایمان میں فرق پڑ چکا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہی کہا نا بھی کہ اب اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ پہ تم جب اللہ کو رب مان لو گے، اللہ کو ایک مان لو گے، تو ہر چیز اللہ کی، اب تو پھر آپ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے۔ تو ان کا اندر یہ چیز اس طرح آ چکی تھی کہ وہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ ان ہیرا پھیریوں میں زیادہ تھے جی، ناپ تول میں اور خیانت اور اشیاء میں ملاوٹ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر ایک اب ذرا زیادہ ہائر لیول کی بات یاد رکھیں، اب یہ تفکرون والی بات ہے کہ ذرا غور و فکر والی بات ہے یہ اگلی تھوڑی سی آیا، میں تو عام طریقے سے کرتا ہوں ترجمہ، لیکن تھوڑی سی بات یہ بھی سمجھاؤں گا۔ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا نا، یہ ایک میزان کے ساتھ پیدا کی ہے، ایک انصاف کے اوپر پیدا کی ہے، اور اس میزان، ٹھیک ہے جی، پر یہ آسمان و زمین بھی قائم ہے، اسی عدل و انصاف کے اوپر یہ قائم ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ آپ درم برم کر دیں گے نا میزان، مطلب جو یہ میزان بھی یہی ہوتا ہے نا، جو آپ کو ہر چیز کو ہر جگہ پہ، جس جگہ پہ اس جگہ رکھنے کا کام جو ہوتا ہے نا، کہ ترازو سمجھ لیں نا، تو یہ اگر آپ اس کے اندر گڑبڑ کریں گے تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو ایک طرح سے یہ آپ آسمان و زمین کو درم برم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے جی، انسانوں کو رہنمائی دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر ہر جگہ پہ صحیح میزان کے ساتھ جو ہے نا جی وہ کام کریں، اور اس کا پورا اہتمام رکھیں، اور کسی قسم کی، چاہے وہ معاشی سرگرمی ہو، معاشرتی سرگرمی ہو، اس میزان کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی، جو اس کا جو ایک تصور ہے جی عدل و انصاف کا جی، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ نے چینجنگ نہیں کرنی۔ تو یہ اس لیے یہاں پہ یہ بہت بڑی، مطلب کسی قوم کو ناپنے کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
تو انہوں نے بہرحال ان کو یہ کہا جی، میں پڑھ کے آگے چلتا ہوں، کافی دیر میں نے لگا لیا، کہ میں تم سے کہتا ہوں بریکٹ میں پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی کلیئر، آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی۔ اس سے آگے کیا فرمایا، اور اگلی بات، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ آپ زمین میں فساد نہ پھیلائیں، یہ بھی ایک فساد کا باعث ہوتی ہے نا، تو یہ باطنی فساد ہوتا ہے۔ فساد سے مطلب یہ نہیں ہوتی کہ مار کٹائی آپ روڈ کے اوپر کریں گی تو یہ فساد ہو گیا، یہ بھی ایک فساد ہے آپ کے اندر۔ تو اللہ کا زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اس میں دونوں طرف سے فساد کور کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اور اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو آپ پھر یہ کوئی فساد نہ یہ والا کریں گے تو نہ وہ والا کریں۔ تم اللہ کہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی، کہ مطلب سب کو میں نہیں پیدا کیا، تو اس سے پھر ڈرو نا۔ جب خالق سے ڈرو تم مخلوق ہو، تو مخلوق کو یہ کامن سینس کہتی ہے کہ وہ خالق سے ڈرے اور اس قسم کا کوئی کام نہ کرے کہ اللہ نے جو دنیا اور آسمان کا نظام ہے وہ اس میزان پہ رکھا ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ باتیں تو اب ان کو بتائیں شعیب علیہ السلام نے جی۔ تو اب آگے سے ان ایکا والوں نے، مدین والوں نے کیا جواب دیا جی، وہ دیکھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک، انہوں نے جواب دیا، یعنی مدین والوں نے، ایکا والوں نے، اصحاب الایکا والوں نے، کچھ نہیں مطلب کوئی بات نہیں، کیا تم لگے ہوئے، کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، اور ہم تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آگے چل رہے ہیں جی، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ دیکھیں جی ان کا جواب دیکھیں، جب انسان یہ میزان سے اتر جاتا ہے تو پھر اس کا کیا کام ہوتا ہے جی، سارا نظام درم برم ہوتا کہ نہیں ہوتا، کہ اللہ کا رسول انہیں کیا کہہ رہا ہے اور ان کا جواب کیا جی، کچھ نہیں، مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تم جو میرے اس بات کو تم نے پکڑ لیا ہماری، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا، یعنی تمہاری عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کر گیا تو تم اس کے زیر اثر آ کے نا بیکی باتیں کر رہے ہو، یہ اس کا معنی ہے سیدھا، ٹھیک ہے، تم پر کسی نے بری طرح جادو کر دیا، کہ تمہارا مت ماری گئی، تمہاری عقل خراب ہو گئی، تمہارا دماغ بگڑ گیا جی۔ یہ اللہ کے رسول کو وہ کہہ رہے ہیں، نقل کفر نباشت بتانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ایسی بات کہی جناب ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کہتے ہیں اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، تم تو انسان ہو ہماری طرح کے، تو ہمیں آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہو، ہمیں سمجھاتے ہو کہ یہ کاروبار بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم اتنے ایسے یہاں بیٹھ کے پھر یہاں فراڈ کر رہے ہیں، بھی لگے ہوئے چکر دے رہے ہیں جی، ہاں جی، یہ اس کا معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر میں نے سادے معنی کرنے ہوتے ہیں نا تو میں اس کے حساب سے بتاتا ہوں۔ تو تم ہمیں ہو کہتے جو تم تو بالکل، یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، تقریباً ساروں نے یہ اعتراض کیا جی، تم ہماری طرح کے تو ہو، کھاتے پیتے بھی ہو، بازاروں میں گھومتے ہو، تو تم کیسے کوئی بڑے ہو سکتے ہو اللہ کے رسول ہیں جی۔ کہتے ہیں یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو اور ہم تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم اس لیے تم کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں کہ تم اگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوتے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتے ان کے مطابق۔ اللہ نے تو فرمایا تو وہ تو انسان ہو کہ تمہارے اندر سے تمہارے بھائی کو ہی بھیجتا ہوں، تمہارے اندر سے ہماری قوموں سے ہی آتے ہیں، وہ تمہارے اندر سے ہی ہوتے ہیں، وہ سارے رسول جو ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، پیچھے کتنی زیادہ ڈسکس کر کے آیا ہوں، ہر انسانی کام وہ کرتے ہیں جو کسی بھی عام، اسی لیے تو وہ انسانوں کے لیے مثال بنا کے بھیجے گئے نا۔ تو اللہ نے کہا میں نے کوئی فرشتے کس لیے بھیجوں، میں فرشتوں پر رسول بھیجوں گا تو فرشتے بھیجوں گا، انسانوں کے لیے انسانوں بھیجوں گا، جنوں کے لیے جن بھیجوں گا، کہ آپ انہی میں سے بھیجیں گے تو وہ ان کے لیے مثال بنیں گے نا۔ کوئی دوسرا بھیج دیں گے تو بندہ تو وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ جی آپ نے ہمارے اوپر فرشتہ رسول بھیجا تھا، وہ تو فرشتہ تھا، تو اس کو آپ ہمارے ساتھ ناپ رہے ہیں، ہم تو غلط کام کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، تو وہ آپ کہیں گے جی وہ نہیں کرتا، آپ نے اس کو فالو کوئی نہیں کیا، تو ہم اس کو کیسے فالو کریں، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ تو آپ جو کہتے ہیں صرف وہی کرتا ہے، ہمارے کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے ساتھ غلط کام کرنے کا، ہم تو اس کے تحت کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے، وہ ہمارے لیے تو نمونہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ باتیں ساری تھیں، تو یہی بات انہوں نے کہا جی کہ تم، اس کا جواب مطلب پہلے دے چکے ہیں، میں یہاں اور نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو
اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، یعنی شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، چوٹ لگتی ہے، گرتے بھی ہو، اٹھتے بھی ہو، سارا کچھ کرتے ہو، ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہو، ہمارے سامنے چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے ہو، ہاں جی، اور ہم تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس بیس کے اوپر کہ کیونکہ تم انسان ہو تو ہمیں کیا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا جی۔ اچھا جی، اور پھر اگلی بات کیا کر رہے ہیں کہ چلو اگر ہم اس بات کو ماننے کی طرف سوچنا بھی شروع کر لیں تو پھر تم اس طرح کرو نا، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرو جی، سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو جی۔ اس کا کیا مراد ہے جی؟ انہوں نے کیا کیا تھا، آ کے خبردار کیا تھا نا نتائج کے بارے میں، انذار کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول آ کے انذار و بشارت کرتے ہیں کہ نتائج کے بارے میں، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو دعوت میں دے رہا ہوں، اس کو یا قبول کر لو تو یہ فائدے ہیں، یہ بشارتیں ہیں، نہیں کرو گے تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے آ کے یہی بات ان کو کہی نا، آ کے انہوں نے دعوت دی اور صاحب بتا دیا یہ دعوت قبول کرو گے تو یہ ہے، نہیں کرو گے تو یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو بات ہمیں یہ کہی ہے نا کہ ہم اگر تمہاری بات نہیں مانیں گے تو ہم نے تو تمہیں ابھی جھوٹا کہہ دیا نا، تو اگر اب تم سچے ہو نا تو کرو پھر ہمارے اوپر نہ کوئی عذاب لا کے دکھاؤ، کہ جیسے آسمانی عذاب کی دھمکی دیتے ہو نا وہ لے آؤ، پھر لا کے دکھاؤ ہمیں۔ بات کلیئر ہو جی؟ تو سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو، یعنی جس عذاب کی دھمکی دیتے رہے ہو نا کہ ایسا ہو جائے گا میری بات نہ مانی، وہ لے آؤ۔ قرآن میں دوسری جگہ یہی بات اس طرح مذکور ہے کہ یہی بات قریش مکہ نے بھی نبی پاک سے کہی تھی، جب جگہ وہ آئی تھی وہاں بیان کر دی، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ یہ بات وہ بھی کر چکے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہیں، دوسروں نے بھی کی ہوئی ہے، یہ اکیلے نہیں ہیں، اور پیچھے رسولوں نے، کچھ رسولوں نے بھی آ کے ایک ہی کام کیا اور رسولوں کی قوموں نے بھی آگے عموماً ایک ہی کام کیا ہے، ایک ہی طرح کی باتیں، یہ والی باتیں کہ تم تو ہماری طرح کی ہو، یہ والی باتیں بھی پہلے بھی ہوئی ہیں، ہاں جی، تم تو انسان ہو بھی، یہ بھی پہلے سے ہوئی ہیں، اور تم مطلب ہم بڑے ہیں، ہم بڑے اثر والے ہیں، تم اتنے اثر والے نہیں ہو، ساری باتیں یہ پہلے بھی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں جی اگر تم صحیح ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں سچا ہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، تو پھر وہ دکھاؤ جو ہمیں تم کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا جی، اگر ہم نے بات نہ مانی تو کر کے دکھاؤ جی۔ آگے چلتے ہیں، شعیب نے کہا، اب اس بات کے اوپر یہ ساری جو باتیں انہوں نے کہیں کہ جادو ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی اور تم آدمی ہو، بالکل جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ، کوئی عذاب لا کے دکھاؤ۔ تو شعیب نے کہا، اب شعیب علیہ السلام کا جواب سنتے ہیں جی، کیا ترجمہ، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مطلب کیا ہے اس کے اندر بڑی گہری بات ہے، یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے کہ جب بھی پہلے بھی رسولوں کو کہا گیا نا کہ لا کے دکھائیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اپنی ڈیوٹی انجام دینا، کہ تمہیں آ کے دعوت دے دینی، نتائج کے بارے میں بتا دینا، اس کے بعد جب تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیا ہونا ہے، وہ غیب کے معاملات ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمارا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے اس میں جی، کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ٹکڑے گرانا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس کو تو تمہاری جو کارستانیاں ہیں وہ ساری پتہ ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، تو میں اس معاملے کو اسی کے حوالے کرتا ہوں کہ اس نے کرنا ہے، اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے، میری جو ڈیوٹی تھی میں نے وہ کی ہے، میں نے تمہیں وارننگ دینی تھی وہ دے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جب وہ لانا چاہیں گے تو وہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کا ظہور جو ہے نا عذاب کا، وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کے مطابق اور اس کی حکمت کے مطابق ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، اور بالکل اسی وقت ہی وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ عذاب جو آنا ہے، مطلب اس کے اندر میرا عمل دخل نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی لا کے دکھا دوں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جی، میری جو ڈیوٹی ہے میں نے وہ کرنی ہے، باقی اللہ جو ہے اللہ خالق ہے، وہ جس ٹائم کرنا ہے وہ اس طرح کریں گے، میں نہیں وہ آسمان سے ٹکڑا کراتا، وہ اللہ تعالیٰ کریں گے جی، ٹھیک ہے جی، یہ جواب انہوں نے ان کو دے دیا جی، کہ فکر نہیں کرو، ہونا ایسی ہی ہے، ہونا تو ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جی کہ تم رسولوں کے جب جو جھٹلائے گا، اللہ کی سنت الہی ہے، عذاب تو آئے گا، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، اس میں پیغمبر کا عمل دخل نہیں ہوتا جی، وہ دعا کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اللہ اسی طرح کرتا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ ٹائمنگ اور یہ وہ جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ سیم چیز ہے جس طرح قیامت کی ٹائمنگ بھی آپ کو پتہ نہیں، کسی پیغمبر نے نہیں بتائی، ان کا ہمیں تو نہیں پتہ بھی، ٹھیک ہے جی، وہ جو قیامت کبریٰ جسے کہتے ہیں، جو بڑی قیامت آنی،
تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا بانی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہوگی، مطلب ان کی ڈسکشن ختم ہوگی، اتمام حجت ہو چکا تھا، اب انہوں نے جھٹلا دیا تھا نا، تو اب کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالآخر انہوں نے، یعنی ایکا والوں نے، مدین والوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی شعیب کو جھٹلا دیا، شعیب علیہ السلام کو، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، مطلب آخری انکار انہوں نے کر دیا جی صاحب، کہ مطلب انہوں نے بھی اپنی آخری دعوت اتمام حجت کر دی تھی، تو انہوں نے بھی فائنل جواب دے دیا کہ ہم تو نہیں لاتے جی، تو بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اللہ نے کہا جی انتہائی ہولناک عذاب تھا، تو سوچ لیں، خالی عذاب بھی تھا تو وہ بھی ہمارے لیے تو وہ بھی ہولناک تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں نہیں، یہ جو تھا یہ ہولناک تھا، تو سوچ لیں کیسا ہونا پھر یہ۔ تو صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اس سے کیا مراد ہے بتا دیتے ہیں جی، کہ صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اس کی اب اس سے مراد کیا، اس کی تفسیر کیا، تشریح کیا؟ یعنی اس دن کا عذاب جس میں غبار اٹھایا، گرد و غبار اٹھایا، بادل امڑ کر آگے، اور حاسب کے طوفان نے ایک صاحبان کی طرح انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، جس طرح آپ سمجھیں کہ آسمان کے اوپر نا ایک پورا صاحبان ٹائپ چیز بن گئی، اس گرد و غبار اور بادلوں کے ساتھ نا ایک پورا کور آ گیا، مطلب سے کہتے ہیں نا کور، نہیں جس طرح آپ نے بارش سے بچنے کے لیے آپ لگاتے ہیں نا ترپال یا کور لگا دیتے ہیں، تو اسی طرح پورے آسمان کے اوپر ایک کور چھا گیا اس چیز کا، اللہ کے عذاب کا، جس میں غبار اور بادل امڑ کر آئے، پورا کور صاحبان بن گیا نا، صاحبان روکنے کے لیے ہوتا ہے نا روشنی یا پانی یا اس چیز کو، بارش کو، تو وہ صاحبان کی صورت میں پورے آسمان پہ ہی آ گیا جدھر وہ تھے۔ تو پھر کیا اس طرح کا عذاب میں، اس طرح کا جو عذاب ہوتا ہے نا، تو اس میں چونکہ تیز آندھی، طوفان اور گرج چمک اور چیخنے چنگاڑنے کی آوازیں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ سوچیں آپ کتنی چیزیں ہیں، طوفان ایک چلتا ہے جی، آندھی ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، چیزیں اڑ رہی ہیں، اور پانی بھی گر رہا، مطلب بارش بھی ہو رہی ہے، اور گرج چمک ہو رہی ہے، مطلب اور کبھی ادھر سے چنگاڑنے کی آوازیں نکلتی ہیں، کبھی ادھر سے کچھ وہ بجلی چمکتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو رجفہ اور سہیہ بھی کہا جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہاں پہ جو منظر کشی کی جا رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا کہ وہ یہ چیز بیان کرنی کہ وہ دور سے آتا وہ دکھائی بھی دیا۔ تو آپ سوچیں حیبت، آپ دیکھتے ہیں نا بعد دفعہ کالی گٹائیں اڑتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یار وہ دیکھو ادھر سے طوفان آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے۔ اب وہ تو نارمل طوفان بارش آتی ہے، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج کل جس طرح وہ آتے ہیں ٹورنیڈوز اور یہ وہ کہتے ہیں، تو وہ ان سے ڈرتا ہے نا انسان۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کے عذاب والا جو ٹورنیڈو تھا یا جو صاحبان آ رہا تھا، اور یہ کون سی ہائیسٹ کیٹیگری کا ہونا ہے، مطلب جو دنیا میں کیٹیگری ہے تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو عذاب والی کیٹیگری کا تھا نا۔ تو اس کا وہ منظر سامنے لانا اور اس کو وہ یہ سمجھانا تھا کہ انہوں نے اس کو دور سے دیکھا بھی کہ وہ آ رہا ہے، تو وہ مطلب سمجھیں اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو جب وہ آ گیا تو پھر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، توبہ تو بند ہو چکی ہوتی جب چیز سامنے آ جاتی ہے عذاب والی کوئی، تو اب تو کچھ کر نہیں سکتے، تو نظر تو ان کو پہلے آ گیا۔ تو وہی جس طرح جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، تو اب تو نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو چکی ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا، تو ان کو نظر وہ آتا ہو، انہوں نے کہا تھا نا جی ہم وہ لے کر آؤ ہمارے اوپر، سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ یہی ٹکڑا تھا نا، صاحبان تھا نا، یہ صاحبان بن کے عذاب آیا، مطلب وہ جو مانگا تھا ان کو، ان کی دعا بھی نعوذ باللہ میں ان کی دعا بھی قبول ہوگی، ان مشرکوں کی یا منکرین کی جو تھے، ٹھیک ہے جی، یہ جو غلط لوگ تھے ان کی دعا، وہ اللہ کہتے ٹھیک ہے تمہیں بالکل یہی ہوگا، لیکن ہوگا میرے حساب سے، اللہ کے حساب سے ہونا ہے۔ تو یہی اللہ کے پیغمبر نے شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ تو جب وہ آیا تو پھر اسی صورت میں آیا جی، وہ صاحبان بن کر آیا، اور یہ تو انہیں تفصیل بتا دی، اور پھر دور سے آتا ہوا دکھائی بھی دیا۔ تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں عذاب یوم الذلہ، ٹھیک ہے جی، یہ بھی فرمایا گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیے کہ جی یا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، ٹھیک ہے جی۔
اور فرمایا ان کان عذاب یوم عظیم، کہ یہ پھر بڑا ہی ہولناک دن کا عذاب تھا جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اب یہ عذاب والی بات ختم ہو گئی جناب. وہ جو پوری ایک ان کی سرگزشت تھی. اب اس کے اندر وہی بات اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے جو شروع میں جو باتیں تھیں وہ بھی سیم ہیں. جب یہ جتنے قصے سنائے ابھی آپ کو میں نے، مطلب یہ واقعہ میں، اور آخری باتیں بھی 2-3 لائنیں سیم ہوتی ہیں، درمیان میں اس قوم کا اپنا واقعہ ہوتا ہے. تو اب وہاں پہ یہی بات دوبارہ آگے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے. یہ جو چیز ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے، تو جو عذاب آیا ہے تو پہلی قوموں پہ بھی آیا ہوا نا. تو یہ کفار مکہ سے اب کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب جب نازل ہوئی ہے نبی پاک پہ تو مخاطبین مشرکین مکہ، کفار مکہ، منکرین مکہ تھے نا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یقیناً نشانی ہے، اس میں مطلب تمہارے لیے وہ خبردار کیا جا رہا ہے، تمہیں انذار کیا بتا رہا ہے، تمہیں نتائج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا جو انکار، تو یہ نتائج نکلے تھے جب انہوں نے جھٹلایا تھا. تو اگر تم اب نبی پاک کو تم جھٹلاؤ گے تو یہ نکلے گا. تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، سمجھ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ بات کیا ہے جی. بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، کہ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے جی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا نبی پاک کو تسلی، سکون، اطمینان کے لیے جی. اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے. مہربان اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے ان کے اتمام حجت کرنے تک کے لیے، پوری بات سمجھانے کے لیے طرح طرح سے باتیں سمجھائی جاتی ہیں. اور یہ ابھی یہ سرگزشتیں سنا کے پیغمبروں کی ان کو سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کو سیدھا کر لیں، لائن پہ لے آئیں کہ ان کے اوپر یہ والا عذاب نہ لایا جائے. لیکن پھر جب وہ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب، اے نبی، آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے. تو پھر میں زبردست ہوں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا، کہ وہ عذاب پھر آئے گا اور وہ ایسا عذاب ہوگا جی. تو انہوں نے کہا جی وہ بھی میں زبردست ہوں، تو میری پوری 100% ہر چیز کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ بھی لے کر آؤں گا. لیکن کیونکہ مہربان بھی ہوں تو اس لیے ان کو ہم وقت ٹائم دے رہے ہیں. اے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، تو جب ضرورت پڑے گی، جب یہ بالکل نہیں مانیں گے، جھٹلا دیں گے، تو پھر میں کیونکہ زبردست بھی ہوں تو پھر میں ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دوں گا جی. اس بات کے اوپر جی یہ آج کی قسط ختم ہوئی. اگلی قسط کے لیے اللہ حافظ جی.